ایک بار پھر سوچ لے منیب، تو لاہور میں اکیلے کیسے رہے گا؟ تجھے تو اپنا رومال تک دھونا نہیں آتا۔ اماں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا تو منیب آنسو پیتے ہوئے مسکرا دیا۔ فکر مت کرو اماں، ڈکی بھائی نے مجھے خود بلایا ہے۔ وہ میرا سارا خیال رکھیں گے، کھانا پینا کپڑے دھونا سب وہ اپنی نگرانی میں کروائیں گے۔ اب وہ اچھے پیسے دے رہے ہیں، اسی لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ یہاں اس چھوٹے سے شہر میں تو مہینے کے 10,000 بھی نہیں کما پاتا۔ منیب نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، تو وہ جیسے اپنے آنسو پیتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ سارے چھوٹے بہن بھائی ماں کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ منیب اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ بیگ کو کندھے پر ڈالتے اس نے ایک الوداعی نگاہ اپنی بوڑھی ماں اور بہن بھائیوں پر ڈالی۔ اسے اپنے گھر والوں کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی تھا، حالانکہ وہ خود صرف 16 سال کا تھا۔ پہلی دفعہ گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے اس کا دل لرز سا گیا۔ لیکن ڈکی بھائی نامی مشہور یوٹیوبر نے اسے کام کی آفر ہی ایسی دی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لاہور جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بس منیب، تو جلدی سے لاہور آ جا، یہاں میں تجھے علیحدہ اپارٹمنٹ لے کے دوں گا۔ تو آرام سے وہاں رہنا، گیمز کھیلنا، میری ویڈیو ایڈٹ کرنا، کیونکہ میں نے تیرے بڑے چرچے سنے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں ہی تجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا وہ کام آتا ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں آتا، اور اس کے میں تجھے اچھے خاصے پیسے دوں گا۔ تیرے گھر والوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دبلا پتلا سا منیب ڈکی بھائی کی باتوں کو سچ مان کر لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کی جیب میں جو آخری چند نوٹ بچے تھے وہ اکٹھے کر کے اس نے لاہور جانے کی ٹکٹ خرید لی تھی۔ وہ لاہور کی سرزمین پر اترا تو سختی سے اس نے اپنے گرد اپنا پرانا سا کوٹ لپیٹ لیا۔ یہ کوٹ اسے اماں نے لنڈے کی دکان سے لا کر دیا تھا۔ وہ ادھر ادھر متلاشی نگاہیں دوڑانے لگا۔ ڈکی نے اسے کہا تھا کہ وہ لینے ضرور آئے گا، لیکن وہاں تو ڈکی بھائی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سردی بڑھ رہی تھی اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ لاہور کے مشہور ایئرپورٹ پر منیب کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر ڈکی کو فون ملانا چاہا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ منیب نے ایک کے بعد ایک کئی دفعہ اسے فون کر لیا، لیکن دوسری جانب ڈکی شاید اسے بھول چکا تھا۔ انجان شہر اور اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں منیب پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی کہ وہ واپسی کا ٹکٹ ارینج کر کے واپس چلا جاتا۔ ایئرپورٹ پر ایک بینچ کے اوپر سکڑ سمٹ کر وہ بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ منیب باقاعدہ کپ کپ آ رہا تھا۔ آخر رات کے 12 بجے اس نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر ڈکی بھائی کو فون کر لیا جائے۔ تھک ہار کر اس نے ایک دفعہ پھر اسے فون ملانا چاہا تو دوسری جانب ڈکی بھائی کا نمبر آن ہو چکا تھا۔ منیب کی آواز سنتے ہی وہ بری طرح سے چونکا۔ ارے یار منیب، میں تو ایک شادی میں پھنسا ہوا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج تم نے آنا ہے۔ رکو میں کسی کو بھیجتا ہوں، تمہیں گھر لے آئے گا۔ ڈکی بھائی کی آواز پر منیب کو آسرا ہوا اور وہ پھر سے انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک لڑکا نیند میں ڈوبی آنکھوں سے منیب کو لینے آ گیا۔ اس لڑکے نے منیب کو ڈکی بھائی کے گھر چھوڑا۔ وہ چھوٹا سا متوسط طبقے کا گھر تھا۔ ڈکی بھائی اپنے کمرے سے نکل کر آ گیا تھا۔ اس نے منیب سے سلام دعا کی۔ اگر وہ اس کی ویڈیوز ایڈٹ کرنے کی مناسب پیسے نہ دے رہا ہوتا تو منیب کبھی اس طرح انجان آدمی کے گھر نہ آتا، لیکن اس کی غربت اس کے لیے سب سے بڑی مجبوری تھی۔ ڈکی نے اسے اپنے کمرے کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ دکھایا۔ یار تم اپنا سامان یہاں رکھ لو، فی الحال علیحدہ اپارٹمنٹ تو ارینج نہیں ہو سکا، اور ویسے بھی اگر میں نے اپارٹمنٹ ارینج کیا تو میں اس کے پیسے تمہاری تنخواہ میں سے کاٹوں گا، اس لیے تب تک یہیں رہ لو۔ ڈکی کو نیند آئی تھی اور وہ جلد سے جلد سونے جانا چاہتا تھا، لیکن منیب گھبرا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں پینے کا پانی نہیں ہے اور ڈسٹ بن بھی نہیں ہے، صرف ایک بستر ہے۔ منیب نے کہا تو ڈکی جھنجھلا گیا۔ ارے یار، ڈسٹ بن کا تم نے کیا کرنا ہے؟ سارے چھلکے ریپر وغیرہ یہیں میز کے اوپر رکھتے جانا، اور پینے کا پانی میں صبح تمہیں بھجوا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ منیب کو تھوڑا سا خوف تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنے دل کو مضبوط کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ آنے سے پہلے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کی ہزاروں فرمائشیں ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان کے اسکولوں کی کئی مہینے کی فیسیں ادا نہیں ہوئی تھیں۔ ماں کی بیماری اور بوڑھے باپ کی بند ہوتی دکان نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ 16 سال کی عمر میں ہی کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے۔ منیب کو بھوک لگ رہی تھی مگر کھانے کے تو کوئی آثار نہ تھے۔
خاموشی سے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن وہ صبح صبح ہی جاگ گیا، مگر ڈکی اپنے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ منیب کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ دیر تک وہ بے تابی سے ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 12 بجے کے قریب ڈکی اپنے کمرے سے اٹھا تو منیب کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے آ کر پینے والا پانی کا ایک ڈسپنسر اس کے کمرے میں رکھ دیا اور اسے اپنے کام کے متعلق سمجھانے لگا۔ ڈکی بھائی، وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جاتا تو۔ منیب نے شرمندگی سے کہا تو ڈکی کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات پھیل گئے، لیکن اس نے اپنا غصہ ضبط کیا اور گھر میں نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر والوں کا بچا ہوا ناشتہ لے کر اوپر آیا اور اس نے منیب کے سامنے رکھ دیا۔ منیب کو بھوک لگی تھی اور ضرورت مند بھی تھا۔ وہ جلدی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران ہی ڈکی نے اسے بتا دیا کہ اسے کس طرح کام کرنا ہے۔ کمرے میں کمپیوٹر وغیرہ ڈکی نے اسے مہیا کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی تھی کہ بلا ضرورت کمرے سے باہر نہ نکلے۔ منیب تن دہی سے اپنا کام کرنے لگا۔ شام تک اس نے ڈکی بھائی کی ایک ویڈیو شاندار طریقے سے ایڈٹ کر دی تھی۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ماں نے فون کیا تو بے تابی سے اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ منیب نے انہیں بالکل نہ بتایا کہ وہ کل رات بھوکا سویا تھا۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ ڈکی منیب کو کام دیتا اور منیب اپنے کمرے میں وہ کام کرتا رہتا، لیکن ایک عجیب عادت تھی، ڈکی اکثر منیب کو کھانا دینا بھول جاتا تھا۔ منیب کی اپنی جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی تھی۔ کراچی سے وہ جتنے پیسے لے کر آیا تھا وہ سب جہاز کی ٹکٹ میں ہی لگ چکے تھے۔ وہ بیچارہ بھوکا ڈکی کے بھیجے ہوئے کھانے کا انتظار کرتا رہتا۔ ڈکی کا دل چاہتا تو کبھی اسے پورے دن میں ایک دفعہ کھانا دیتا اور کبھی 2 دفعہ، اور جب بھول جاتا تو منیب خاموشی سے بھوکا ہی سو جاتا۔ ڈکی بھائی سے مانگنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ تھک ہار کر اس نے ایک روز اپنے ایک دوست کو فون کر کے کچھ پیسے منگوا لیے۔ یار، تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا، منیب نے بے بسی سے کہا تو دوست نے چند ہزار روپے اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے۔ منیب کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے کھانا کھائے ہوئے تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر نہ تو ابھی تک ڈکی نظر آیا تھا اور نہ ہی اس نے کھانا بھجوایا تھا۔ منیب خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کھانے پینے کی ہر چیز ہی مہنگی تھی۔ منیب چند لمحے تک تو سڑک کے اطراف میں بنے ہوئے ریسٹورنٹس کو دیکھتا رہا۔ جیب میں پیسے کم تھے اور بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر اس نے ایک نسبتاً سستے ٹھیلے سے کھانا خرید لیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ کھانا خرید کر وہ جلدی سے واپس گھر آ گیا۔ ڈکی کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ آج ماحول میں کافی زیادہ گرمی سی تھی۔ منیب اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ آج ڈکی نے پورا دن ہی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلدی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب درد کی شدید احساس کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے پیٹ میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک کرہ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ منیب کی جان اس کے لبوں کو آنے لگی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پانی کے ڈسپنسر تک گیا، جس میں پانی بالکل آخری سطح تک پہنچا ہوا تھا۔ گلاس میں چند گھونٹ پانی نکالنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے وہ پانی پیا، لیکن اگلے پل اسے زوردار الٹی آئی۔ وہ باتھ روم تک بھی نہ جا سکا اور پیٹ پکڑے وہیں دوہرا ہوتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے بسی کی حالت میں وہیں پڑا رہا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آئی۔ منیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پوری رات وہ شدید درد سے تڑپتا رہا۔ کتنی بار اس نے کوشش کی کہ وہ اٹھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارے، لیکن اس میں اتنی سکت بھی نہ تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب اس کی برداشت جواب دے گئی۔ پیٹ میں ہوتا ہوا درد اب آخری درجے تک پہنچ چکا تھا۔ پوری رات الٹیاں کرنے کی وجہ سے منیب پر شدید نقاہت طاری ہو چکی تھی۔ لڑکھڑاتے ہاتھوں سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ ساتھ ہی ڈکی بھائی کے کمرے کا دروازہ تھا۔ منیب کو اور کوئی جا پناہ نظر نہ آئی تو اس نے بے اختیار ڈکی بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر ڈکی بھائی بے خبری سے سو رہے تھے۔
منیب کپکپاتے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس تک پہنچا اور اس کا کندھا ہلایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ منیب نے اسے کئی دفعہ آوازیں دیں، تب جا کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ منیب کو اپنے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ کر ڈکی بھائی کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ ڈکی بھائی، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوا یا گولی ہے تو مجھے دے دیں، یا پھر نیچے سے لا کر دے دیں، ورنہ شاید میں زندہ بھی نہیں رہوں گا۔ منیب نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے لبوں سے ادا کیے، لیکن ڈکی بھائی تو اپنی نیند خراب ہو جانے پر شدید غصہ ہو رہا تھا۔ پیٹ میں درد تو ہوگی ہی، باہر سے اپنی مرضی کا کھانا ٹھونستا رہتا ہے، عیاشیاں تیری ختم نہیں ہوتی۔ یہاں کام کرنے کو بلایا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو راجا مہاراجا سمجھ کر گلچھڑے اڑا رہا ہے۔ کھا لیا ہوگا کچھ ایسا جو ہضم نہیں ہوا۔ اب جاؤ اور واک کر کے آؤ، خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈکی نے لحاف اوڑھتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ منیب کا دل چاہا کہ وہ شدت سے رو پڑے۔ انجانے شہر میں انجانے لوگوں کے بیچ میں وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اور جس نے اسے بلایا تھا وہی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ لیکن چاروں ناچار وہ کھڑا ہوا۔ سڑکوں پر واک کرتے ہوئے اسے کئی دفعہ الٹی ہوئی۔ ایک قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے وہ ایک سڑک تک واک کر کے واپس آ گیا، لیکن درد کا حال وہی تھا۔ منیب نے ایک دفعہ پھر ڈکی بھائی کا کندھا ہلایا۔ ڈکی بھائی، میں نے واک بھی کر لی ہے آپ کے کہنے کے مطابق، لیکن اس کے باوجود میرا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ منیب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ڈکی اٹھا اور اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کر بھائی، دفع ہو جا یہاں سے، سونے دے مجھے، ہو جائے گا تھوڑی دیر میں درد ٹھیک۔ کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے؟ ڈکی کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ منیب سہم سا گیا۔ ویسے بھی وہ 16 سال کا کمزور سا نوجوان تھا، جبکہ ڈکی 25-26 برس کا ایک میچور مرد۔ منیب لرزتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور واپس باہر نکل آیا، لیکن درد کی شدت اسے بیٹھنے ہی نہ دے رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور پیدل ہسپتال کی جانب جانے لگا۔ جیب میں جو چند روپے تھے، اس سے اس کی دوائی تو آ ہی سکتی تھی۔ ہسپتال دور تھا، راستے میں کئی دفعہ اسے الٹی آئی اور کئی دفعہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، لیکن جیسے تیسے کر کے آخرکار وہ ہسپتال تک جا پہنچا۔ ہسپتال کے میڈیکل سٹور سے ہی اس نے اپنے لیے دوا خریدی اور وہیں کھڑے کھڑے پی لی۔ کچھ دیر بعد اسے تھوڑا سا آرام محسوس ہونے لگا، اتنا کہ وہ چل کر گھر تک واپس جا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا وہ جس وقت واپس اپنے گھر میں آیا تو وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ ڈکی بھائی اب تک اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا۔ منیب خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں بھی اسے ادا کرنی تھیں، لہٰذا واپس جانے کی بجائے یہاں رہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو منیب پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ شام 7 بجے کے قریب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ڈکی اندر داخل ہوا۔ ہاں بھائی منیب، کیسی طبیعت ہے تیری؟ لا دوں تجھے کوئی دوائی؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ نہیں ڈکی بھائی، اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اس نے دھیرے سے کہا تو ڈکی بھائی سر ہلانے لگا۔ ہاں چل ٹھیک ہے، ہو جائے جلدی سے تیار، اور یہ لے، یہ نئی ویڈیو ہے، اس کو جلدی سے ایڈٹ کر دینا۔ ڈکی بھائی نے اس کے سامنے نیا کام رکھا۔ منیب نے سر ہلا دیا۔ کھایا پیا تو اس نے صبح سے کچھ نہ تھا، اور کمزوری بھی حد سے زیادہ ہو رہی تھی، لیکن کام تو بالآخر اس نے کرنا ہی تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا تو اچانک ہی ڈکی اس کی جانب مڑا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن یار منیب، تو ایسا کرنا کہ ابھی گھر کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا جب تک تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ خاص کر یہ کمرے میں پلے اسٹیشن رکھا ہوا ہے، اسے مت چھونا، ایسا نہ ہو تمہیں کوئی ایسی بیماری ہو جو مجھے یا میرے گھر والوں کو لگ جائے۔ ڈکی کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ منیب چونک گیا۔ مجھے صرف فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی، اور وہ ایک سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی ڈکی بھائی، منیب نے رسانیت سے کہا، لیکن ڈکی بھائی کے چہرے پر ایک دفعہ پھر جھنجھلاہٹ بھرا تاثر پھیل گیا تھا۔ یار ایک تو آگے سے سوال جواب بہت کرتا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ کر، چڑ جانے والے انداز میں کہتا ہوا ڈکی باہر نکل گیا، جبکہ منیب سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے اس کے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ وہ یہاں ایک کمرے میں پڑے پڑے عاجز آ چکا تھا، لیکن جتنی بار بھی اس نے ڈکی سے اپنے علیحدہ اپارٹمنٹ کی بات کی تھی، ڈکی اسے ٹال دیتا تھا۔
ہاں کر لوں گا، بس بات چل رہی ہے۔ اسی طرح کے جملے کہہ کر منیب کو یہاں لاہور میں تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ نیچے گھر میں ڈکی کی فیملی گھوم پھر رہی ہوتی تھی۔ منیب خود میں اتنی ہمت نہ کر پاتا تھا کہ وہ اٹھ کر ان لوگوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھے۔ تنہا اپنے کمرے میں پڑے پڑے اسے اپنے گھر والے یاد آنے لگتے تھے۔ چند دن مزید گزرے، مزید ڈکی کا کام اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی، حلق میں پیاس کے مارے کانٹے چبھ رہے تھے۔ پانی کا گلاس اٹھا کر وہ ڈسپینسر تک گیا، لیکن چند بوندیں ٹپکنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اوہ ہو، منیب نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ آج دن میں ہی ڈسپینسر میں سے تو پانی ختم ہو گیا تھا، اور اب اسے ڈکی کو بتانا یاد ہی نہ رہا تھا۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ نیچے کچن میں جا کر پانی پینا اسے اچھا نہ لگا۔ کچھ دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پیاس کے مارے نیند آنا بھی مشکل تھا۔ وہ اپنا گلاس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فضا میں اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ڈکی سو رہا تھا۔ اس کے کمرے سے پانی لے لیتا ہوں، منیب نے سوچا، اور دھیرے سے ڈکی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ڈسپینسر رکھا ہوا تھا۔ منیب اس میں سے پانی کا گلاس بھرنے لگا۔ شاید آہٹ کی آواز سے ڈکی بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم اپنے اوپر سے لحاف اتارتے ہوئے زور سے دھاڑا۔ یار کتنا بچگانا ہے تو، دیکھ نہیں رہا کہ کمرے میں اے سی چل رہا ہے؟ پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا ہے۔ اے سی کا بل تیرا باپ بھرے گا، چلاتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ منیب تو سہم ہی گیا تھا۔ پانی کا گلاس وہیں چھوڑ کر لپک کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ڈکی مزید بھی کچھ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ سے رخ موڑ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ منیب نے سنا وہ کہہ رہا تھا، جب بھی کمرے سے نکلتا ہے بتی اور پنکھے چلتے چھوڑ دیتا ہے۔ ہر چیز کا بل تو میں نے ہی بھرنا ہے۔ نواب کی اولاد نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے۔ اس کی باتوں نے منیب کو شدید دکھ پہنچایا۔ پیاس کا احساس تو کہیں غائب ہی ہو گیا۔ گلاس میں پانی بھرتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن سختی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے پانی پینے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح وہ ڈکی بھائی سے بات کرے گا۔ اگر وہ اس کی یہاں موجودگی سے ناخوش ہیں تو وہ واپس اپنے شہر چلا جائے گا۔ لیکن صبح جب ڈکی سے اس کا سامنا ہوا تو وہ بالکل نارمل تھا۔ اس کے چہرے پر رات والی بات کا شائبہ تک نہ تھا۔ منیب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسے ہوں ہاں میں ٹال دیا۔ اس سے زیادہ وہ اب منیب سے بات کرتا ہی نہ تھا۔ منیب ڈکی کے رویے سے پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اسے لاہور آئے تقریباً 25 دن گزر چکے تھے۔ کھانا وہ مسلسل اپنے پیسوں کا کھا رہا تھا، اور بھی کسی ضرورت کے لیے اگر وہ ڈکی بھائی کو کہتا تو آگے سے وہ سیدھے منہ سے بات تک نہ کرتا۔ منیب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ اس سے اتنا ہی تنگ ہے تو اس نے اسے لاہور بلایا ہی کیوں۔ منیب کی ذہنی حالت سخت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے پاس بامشکل اتنے پیسے تھے کہ وہ دن میں ایک وقت کا کھانا کھا پاتا۔ اگر تو ڈکی کو فون کر کے کہتا تو وہ یہی جواب دیتا کہ ہاں یار بھجوا رہا ہوں، لیکن اس کے فوراً بعد وہ بھول جاتا۔ اس روز بھی ڈکی نے منیب کو فون کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیچارگی سے لیٹا ہوا تھا۔ ڈکی اس کا نیچے انتظار کر رہا تھا۔ منیب نیچے اتر کر آیا تو ڈکی کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے ڈکی بھائی، آپ نے کافی دن سے کوئی کام نہیں دیا، منیر نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ لیکن ڈکی بھائی کے چہرے کے تاثرات ہی ایک دم بگڑ گئے۔ وہ منہ سے جھاگ اڑانے لگا۔ اس کے الفاظ منیب کی سماعتوں پر گویا کسی بم کی طرح پڑ رہے تھے۔ میں تجھ سے کام کیا کرواؤں یار، تجھے تو دیکھ کے مجھے گھن آنے لگتی ہے۔ کتنا بچگانا سا لڑکا ہے، اپنے کمرے کو دیکھ، یوں لگتا ہے کوئی کسی گٹر میں رہ رہا ہو۔ ہر جگہ تو نے چھلکے اور ریپر وغیرہ پھینکے ہوئے ہیں، اتنی تمیز نہیں کہ کہیں کسی ڈسٹ بین میں چھلکے ڈال دے۔ دن رات تو باہر کا کھانا کھاتا رہتا ہے، گلچھڑے اڑاتا رہتا ہے، کمرے سے باہر آتا ہے تو پنکھے اور بتیاں بند کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو یہاں تیرے بل بھر بھر کر ہی کنگال ہو جاؤں گا۔ تو ایسا کر، اپنا سامان اٹھا اور واپس چلا جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں کروانا۔ ڈکی کی بات پر منیب ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ وہ کمزور سا نوجوان بری طرح سے سہم گیا۔ اسے لگا جیسے یہ سامنے کھڑا ہوا موٹا تازہ سا ڈکی ابھی ایک ہاتھ اس کے گال پر جڑ دے گا۔ منیب نے بولنا چاہا، لیکن آواز اس کے حلق میں ہی کہیں گم ہو گئی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، ڈکی بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ کمرے میں ڈسٹ بن نہیں ہے، تو شاپر اور کچرا یہیں ٹیبل کی سائڈ پر رکھتے جانا۔ اب اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں کہاں کرتا؟ کھانا میں باہر سے اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے کھانا دیتے ہی نہیں ہو، اور آپ نے خود مجھے لاہور بلایا تھا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا۔
منیب نے یہ جملے بڑی مشکل سے ادا کیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ذہنی حالت بری طرح سے خراب ہو چکی تھی۔ وہ خود کو ایک تنہا اور لاوارث انسان محسوس کر رہا تھا، جو اپنے شہر سے دور، اپنے والدین سے دور، یہاں ڈکی بھائی کے آسرے پر تھا، اور جس شخص کے آسرے پر وہ وہاں سے یہاں آیا تھا وہی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا تھا۔ ڈکی سامنے کھڑا خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری پھیلنی شروع ہو گئی تھی، جیسے منیب کے رونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابے بس کر یار، کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے؟ ڈکی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا تو منیب، جو پہلے ہی نڈھال ہو رہا تھا، اپنے آنسو تیزی سے صاف کر کے پھٹ پڑا۔ ڈکی بھائی، اگر آپ کو میرے اندر کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ مجھے آرام سے بھی بتا سکتے تھے، لیکن جس طریقے کا سلوک آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے میری ذہنی حالت برباد ہو چکی ہے۔ منیب مزید کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ڈکی بیزاری سے چند لمحے تک ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر یکدم ہاتھ اٹھا کر بولا، تو ایسا کر بھائی، واپس چلا جا اپنے شہر۔ میرے پاس تجھے دینے کے لیے نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی مزید کوئی کام۔ اتنا کہہ کر وہ سکون سے اندر اپنے گھر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا منیب خاموشی سے اسے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ وہ خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جیب میں پیسے نہ تھے، یہاں تک کہ واپسی کا کرایہ بھی نہ تھا۔ پورا 1 مہینہ ڈکی نے اس سے جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد منیب یہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے لہرانے لگے، جنہوں نے کتنی امید سے اسے گھر سے رخصت کیا تھا کہ منیب بڑے شہر میں جا کر کام کرے گا تو جلدی ان کے حالات بدل جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اوپر آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ ڈکی نے اس کے اکاؤنٹ میں تنخواہ کی رقم بھیج دی تھی۔ یہ اتنا احسان تھا جو اس نے منیب پر جاتے وقت کیا تھا۔ خاموشی سے اپنا سارا سامان سمیٹ کر منیب نیچے اتر آیا۔ خوش قسمتی سے لاہور میں اس کا ایک پرانا جاننے والا رہتا تھا۔ منیب نے اس مصیبت کے وقت میں اسے فون کیا۔ وہ اچھا نیک لڑکا تھا۔ وہ جلد ہی منیب کی مدد کے لیے آ پہنچا۔ اس نے جو منیب کی یہ حالت دیکھی تو وہ پہلے حیران رہ گیا، لیکن جب اس نے سنا کہ منیب ڈکی بھائی کے لیے ایڈیٹنگ کا کام کرتا تھا تو وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ تم اس کے جھانسے میں آئے ہی کیوں؟ یہ سب لڑکوں کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ آئندہ یہ تمہیں فون بھی کرے تو اس کا فون مت اٹھانا۔ اس کے دوست نے اسے نصیحت کی تھی۔ بس کا کرایہ بھی اسی دوست نے ادا کیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ منیب واپس اپنے چھوٹے سے شہر میں آ گیا۔ ماں سے اس نے بہانہ کر دیا تھا کہ ڈکی بھائی نے اپنا کام روک دیا ہے، اس لیے فی الحال اس نے واپس بھیج دیا ہے۔ میں جلدی کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا۔ ماں تو اسے واپس دیکھ کر ہی خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ ایسے پیسے کا وہ کیا کرتی جس کے بدلے اسے اپنا بیٹا ہی گنوانا پڑتا۔ منیب تو کراچی چلا گیا، لیکن ڈکی بھائی کو شاید ابھی تک سبق نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک نئے لڑکے کو اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے لیے رکھ لیا۔ اس کے ساتھ تو اس نے منیب سے بھی برا سلوک کیا، لیکن دوسری جانب منیب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پلٹ کر کبھی ڈکی بھائی سے رابطہ نہیں کرے گا۔ اس نے خود ہی شہر میں چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلدی اسے شام کے وقت میں ایسا کام مل گیا جس کے ساتھ وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، منیب چاہ کر بھی سارے واقعات بھلا نہ پایا۔ جب وہ ساری رات درد سے تڑپتا رہا تھا اور ڈکی نے اسے ایک دوا تک دینے کی زحمت نہ کی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر ڈکی بھائی کی مقبولیت بڑھتی رہی، لوگ اندھا دھند اسے فالو کرتے رہے۔ ڈکی بھائی نے دولت اور شہرت کی طلب میں وہ ساری اخلاقیات بھلا دیں جن کا پہلے وہ پرچار کیا کرتا تھا۔ وہ منیب کو کمرے سے باہر نیچے آنے نہ دیا کرتا تھا، کیونکہ نیچے اس کی فیملی ہوا کرتی تھی۔ جب دولت کا لالچ بڑھا تو ڈکی نے خود کیمرے کا رخ اپنے گھر والوں کی جانب کر دیا۔ پہلے ماں بہنیں دکھاتا رہا اور پھر اپنی شادی کی فل کوریج بھی کی۔ جب اس کی بیوی بیاہ کر آئی تو اس کے فالوورز کو تعداد میں اندھا دھند اضافہ ہوا، جو صرف اور صرف اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے خود اپنی بیوی کی نمائش کی۔ کمائی تو اچھی ہوئی، لیکن ڈکی کا معیار گرنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اس نے مزید دولت کے لالچ میں عوام کو بے وقوف بنانے کا سوچا۔ اس نے اپنے جیسے چند کرپٹ یوٹیوبرز کے ساتھ مل کر ایسا کھیل کھیلا کہ بے وقوف عوام، جو اس کے بظاہر بھولے نظر آنے والے چہرے کو پسند کرتی تھی، خوشی خوشی ان کو اپنا پیسہ دینے پر تیار ہو گئی۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب ڈکی کے خلاف سب کے اندر ابلتے ہوئے آتش فشاں پھٹ گئے۔ سبھی نے ڈکی کی اصلیت کو کیمروں کے سامنے لانا شروع کر دیا۔
ڈکی کے وائس نوٹس، ڈکی کے بیانات، اس کا گھر میں اپنے ملازمین کے ساتھ رویہ، ہر کوئی کیمرے کے سامنے آ کر اسے ایکسپوز کر رہا تھا۔ منیب خاموشی سے یہ سب دیکھتا جا رہا تھا۔ ڈکی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اسے انفالو کر رہے تھے۔ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائی جا رہی تھی۔ لوگ اسے ناپسند کرنے لگے تھے۔ ایک ایسا شخص جو بیوی کا چہرہ دکھا کر دولت اور روپیہ کماتا ہوا اور جس کے نزدیک دوسرے انسانوں کی اہمیت کسی جانور سے کم نہ ہو، وہ لوگوں کا آئیڈیل ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ منیب جو اب ایک کامیاب انسان تھا، اپنے سامنے اسکرین پر ڈکی بھائی کا روتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا کہ اسے برا نہ سمجھا جائے، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ منیب کے لمحوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس اچھے انسان کو بخوبی جانتا تھا، مگر اب ڈکی کو ذلت کی پاتال میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔